نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر بک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا جو ہے نا جمعہ کی فضیلت کے بارے میں سیکھیں گے، جمعہ کی کیا فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تم دو عیدین کے بعد اگر مناؤ تو جمعہ مناؤ، ہے نا، کہ جمعہ کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ کے نزدیک۔ اب اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کا دن چنے ہیں عبادت کے لیے، جیسے یہودیوں نے سنیچر کا دن چنے تھے، نصرانیوں نے اتوار کا دن چنے تھے، اور ہم نے جمعہ کا دن چنے تھے۔ اس سے لوگ جلتے بھی تھے یہودی لوگ کہ ان لوگوں کو جمعہ کا دن ملا، ہم لوگوں نے جمعہ کا دن چنے تھے عبادت کے لیے۔ تو اس میں ہم کو عبادت کرنی ہے نا۔ تو پورا ہفتہ تو ہم الحمدللہ اللہ نے ایسا کچھ یہ پابندی تو ہمارے اوپر یہ نہیں کیا، ہاں بھائی مومن تو اس طرح سے جیتا جیسا وہ قید خانہ ہے نا، ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ ہمارے لیے جب تک کہ آخری وقت نماز کا نہ ہوتا جمعہ کا، جو ہے مرد افراد کو چاہیے کہ سب سے پہلے سارا کام چھوڑ کے اچھی طرح سے غسل لے، نیت کر کے جمعہ کا ایک ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف، ایک ہفتے کے اس کی فضیلت ہے صغیرہ گناہ معاف۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہم نہارے غسل کر رہے نیت سے اور ہم کو صغیرہ گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہے نا، ایک ہفتے کے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ناخن تراشے، جو بھی کرنا ہے، جیسے سورما لگائے، مرد افراد اچھے کپڑے پہن کر کے عطر وغیرہ لگا کے جائے۔ عورتوں کو خوشبو لگانا گھر میں الاؤڈ ہے، باہر نہیں، ورنہ کیا ان کے اوپر یہ عورتوں کو الاؤڈ نہیں کہ باہر خوشبو لگا کے جائے۔ تو مرد افراد پھر اس کے بعد سب سے پہلے ان کا کام ہے کہ وہ نماز پڑھے جا کے۔ اس کے بعد جب تک کہ نماز کا وقت نہیں مکمل ہوتا عبادت میں لگے رہے۔ عورتیں بھی جمعرات کے دن رات کے کام کر کے رکھو، جمعہ عبادت میں نکالو۔ کیا مشکل ہے، کیا دشوار ہے؟ پہلے کی عورتیں تو مسالے پیستے تھے اور مشق اٹھاتے تھے، کتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا کام رہتا تھا، پھر بھی آپ کتنی پرہیزگار اور پابند تھی، پھر ہمارے لیے کیا ایکسکیوز رہے گا بولنے کے لیے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جمعہ کا پورا احترام کرتے ہوئے، اچھا پھر اس میں پڑھنا کیا کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے ایک اور کلپ بنائی میں، ہو سکتا ہے اور ایک کلپ بنانا پڑے مجھے، کیونکہ اس میں پھر بہت جلدی بہت زیادہ لیندی نہیں ہو جائے، اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعہ کی مین فضیلت کیا ہے۔ ہم نے اس دن کو عبادت کے لیے چنا ہے، تو ہمارے اوپر یہ بالکل فرض ہے کہ ہم یہ دن عبادت کریں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پرانے زمانے میں جب یہودیوں نے، دیکھو جو سبت کا واقعہ پہلے پارے میں ہے نا، اس میں ہے نا واقعہ کہ سبت والوں کا واقعہ، کس طرح سے انہوں نے سنیچر کا دن چنے تھے عبادت کے لیے یہودیوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے لگ گئے کہ جیسے اللہ نے ان کو آزمائے ہے نا، اللہ تو آزمائیں گے نا، ہے نا، اللہ نے ان کو آزمائے کہ اور دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، وہ تٹ پہ تھے نا، تعینات تھے لوگ، تٹ پہ تھے۔ بعض جگہ میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی قوم تھی، اور بعض جگہ داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن داؤد علیہ السلام کی قوم تھی وہ، اور بتایا کہ 40 سال داؤد علیہ السلام نے جو ہے دعا بھی فرمائے کہ امت کے لیے، لیکن پھر بولے یا اللہ یہ تیری امت ہے اور تو ان کا رب ہے، لیکن وہ بالکل ہی سرکشی پہ اتر چکے تھے نا یہودی۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو آزمائے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں منہ اٹھا اٹھا کے اوپر آنے لگی دریا میں، وہ لوگ دیکھے کہ ارے سنیچر کو مچھلیاں آتی ہے اور دنوں میں اتنی مچھلیاں نہیں آتی، تو انہوں نے کیا کیے، چال چلے کہ ایک گڑا کھود کے رکھے اور جال ڈال کے رکھتے تھے، سنیچر کی مچھلی نکالتے تھے اور پھر اس میں رکھ دیتے تھے، پھر اگلے دن وہ گڑے میں سے نکالتے تھے کہ تو ہم یہ سنیچر کی نہیں، یہ اتوار کی مچھلیاں ہیں، لیکن ان کے یہاں سنیچر کو پکنے کی مچھلی خوشبو آتی۔ تو اللہ اکبر، کچھ لوگ تھے جو نیک تھے، تقویٰ والے تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ غلط ہے، تم اللہ سے دھوکہ کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ تو سنیچر کے دن کی مچھلیاں ہیں، کہا نہیں ہم سنیچر کے دن نہیں شکار کرتے، جبکہ وہ مچھلیاں سنیچر کی وہ جال ڈال کے رکھ دیتے تھے نا، وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے سنیچر کی۔ پھر جو ہے ان کو لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھے، اور کچھ لوگوں نے کیا کیے جو تقوی والے تھے ان سے الگ تھلگ ہو گئے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بالکل ہی ماننے کو تیار نہیں تھے، تو پھر یہ الگ تھلگ رہنے لگے۔ اس کے بعد اتنا برا عذاب آیا کہ اللہ نے 3 دن میں ان لوگوں کو ذلیل و خوار بندر بنا کے، بدبودار بندر بن گئے، اور ان کو 3 دن میں پوری قوم کو ختم کر دیے۔ سبت والوں کا یہ واقعہ ہے وہ، کیونکہ انہوں نے چنے ہوئے دن میں عبادت نہیں کر رہے تھے وہ۔ تو ہم کو بھی بہت زیادہ سنبھالنا ہے کہ جمعہ کے دن ہم عبادت کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ کہ ہم کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ 80 مرتبہ عصر کے بعد، وہیں نماز کے بعد اٹھیں گے نہیں ہم، یہ نماز کے بعد ہی یہ پڑھ لیں گے 80 مرتبہ۔ پھر ہم سورہ کہف پڑھیں گے،
ہے نا. سورہ جمعہ پڑھیں گے, سورہ کہف اور سورہ جمعہ. دیکھو سورہ جمعہ اور سورہ دخان میں نا پورا جمعہ کا کیا کرنا ہے وہ پورا لکھا ہوا ہے. سورہ دخان اور سورہ جمعہ میں کیا ہے کہ یہی ہے کہ پہلے پرانے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا ہوتا تھا کہ آگے کی جو رو رہتی تھی خالی رہتی تھی. سارے کیا ہوئے تو پڑوس گاؤں سے, ان کی بھی آزمائش, پڑوس گاؤں سے وہ ایک طرح سے باجا بجاتے تھے آ کے, اور یہ سارے تجارت کے لیے چلے جاتے. تو پوچھا یہ سارے کے سارے کہاں چلے جاتے, تو کہا پڑوس گاؤں والے جب بزنس کے لیے آتے تو یہ سارے اٹھ کے وہاں چلے جاتے. تو بتایا کہ جب تک کہ جمعہ کی نماز نہیں ادا کرو تب تک کہ تم تجارت نہیں کر سکتے. تم کو سب سے پہلے غسل لینا ہے اور مسجد کی طرف جانا ہے, عبادت کرنا ہے. جب آخری وقت ہو گیا تمہارا جسے کہ بھائی ہاں اب تو ہمارا یہ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد تم معاش بھی تلاش کرو. ایسا نہیں کہ بزنس کرنے کی منع ہو گئے, ہاں لیکن تم جمعہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ اللہ نے سہولت کر دی ہے. پہلے تو پورا دن ان کا عبادت کے اندر شمار تھا, لیکن ابھی ہمارا پورا دن نہیں. ہم کو کیا اگر ہم ظہر کے بعد تک کے بھی جیسا آخری خطبہ جہاں ہوتا ہے نماز ہوتی ہے تب تک کے بھی ہم عبادت کریں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم کو سوچنا ہے کہ پچھلی امت کے ساتھ کیا ہوا. یہ کوئی میرے بہنوں اور بچے, یہ ہمارے, میں آپ لوگوں کو بتا دی, کوئی سٹوری ٹیلنگ کا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم کو اس لیے پرانے واقعات بتائے گئے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں, ہم ڈرے کہ جو پچھلی قوم نافرمان ہو گئی, قوم عاد, سمود, آل فرعون, کیا حال ہوا ان کا, ہے نا. اللہ کو کیا گیا, ان کو ڈرانے والوں نے ڈرایا, وہ نہیں سمجھے, سرکشی پہ اتر گئے, کس کا کیا گیا. پوری قومیں اللہ نے ہلاک کر دی. قوم عاد, قوم سمود, پتہ نا سمود صالح علیہ السلام کی قوم تھی, قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی, آل فرعون کے پورے یہ تھے, لشکر تھا پورا اس کا. ہم کو اللہ کا خوف کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. جو جس سے منع کر دیا گیا وہ ہم بالکل اس سے رک جائیں گے, جو کرنے کو کہا گیا وہ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور جمعہ کے دن جو ہے, جمعہ کے تو انشاءاللہ اور ایک بیان میں کلپ بنا کے اللہ چاہے تو انشاءاللہ ڈالوں گی, لیکن فی الحال یہ ضروری ہے کہ جمعہ کا جو ہے نماز کے وقت تک کے ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے الا سوائے عبادت کے, کیونکہ ہم نے جمعہ کا دن عبادت کے لیے اللہ سے کہ ہم کو جمعہ دو. جمعہ یعنی کلیکشن, جمع ہونا, سب کا مساجدوں میں جمع ہونا. اللہ کو کتنا پسند ہے سب کا مل جل کے جمع ہونا مساجدوں میں, کہ اللہ کو جمعہ کا دن بہت پسند ہے نا. اور جمعہ کا ایک ساعت ایسا ہے, ساعت مینس ایک پل, ایک منٹ, ایک گھڑی ایسی ہے عصر کے بعد جب دعا قبول ہوتی ہے. تو خاص دعا کرے بیٹھ کے انشاءاللہ, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے, حفاظت کا ایک وظیفہ ہے, وہ بہت اچھی چیز ہے. حفاظت کا وظیفہ کیا ہے, 3 مرتبہ درود پاک پڑھے, درود شریف پڑھے, اول آخر 3 مرتبہ, ہے نا. کوئی سا بھی درود شریف پڑھو, اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد والا بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ, پھر بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق, سورہ فلق, پھر سورہ ناس 7 مرتبہ, پھر 3 بار درود شریف پڑھے. اور کبھی بھی جو ہے نا بسم اللہ کے بغیر سورہ نہیں پڑھنا. اور جب بھی ہم کلام پاک پڑھیں گے تو ہم تعوذ ضرور پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور پھر تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے ساتھ یہ کرنا, کیونکہ بعض لوگ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اس لیے بھی بسم اللہ ہے تاکہ اب پتہ چلے کہ دوسری سورہ شروع ہوئی ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک بعض مفسرین کے قریب وہ ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے باقاعدہ, تو ہم اگر وہ چھوڑے تو وہ اسکپ کر رہے. اس لیے سب خاص خیال رکھے, اور جمعہ کے بارے میں اتنا انشاءاللہ عزوجل عمل کرنے کے لیے اللہ سے خوب دعا مانگے, ہے نا. کتنا جینا ہے ہم کو, اللہ کے فرمان برداروں کے جیے, اللہ کی رب چاہی زندگی جئیں گے تو آخرت میں من چاہی زندگی ہوں گی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.